کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ عدالتی اصلاحات پر پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے بعد مسلم لیگ نون بھی متفق ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUIF کا اجلاس ہوا، جس میں میاں نواز شریف، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدلیہ سے متعلق اصلاحات پر اتفاق رائے کر لیا ہے، دیگر مجوزہ ترامیم پر بھی مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی ترامیم کو مسترد کیا تھا، اسے آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ اہم مسائل پر تفصیل سے بات چیت کی تو ملک بھی بچے گا اور آئین بھی بچے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا PP اور JUI کے درمیان اتفاق ہوا تھا، آج 3 جماعتوں نے اتفاق کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب نظر آئے گا آئین کو توڑنے اور آئین میں اپنے مطلب نکالنے پر ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی تاریخی کامیابی ہے کہ ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عدلیہ سے آئینی ترامیم پر تینوں پارٹیوں کا اتفاق رائے ہو چکا، دیگر مجوزہ ترامیم سے متعلق آئندہ دونوں میں اتفاق ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری کوششیں عوام کی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں، اس کا کام کسی بھی پارٹی کا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ وہ ریفارمز ہیں جس پر 18 سال پہلے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے لندن میں دستخط کیے تھے، بعد میں تمام پارٹیوں نے اس کی تائید کی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی کمیٹی نے جمعے کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں آئین میں ترامیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آئینی ترامیم کے حکومتی منصوبے کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ کیا گیا۔ آئین میں ترامیم کے خلاف جمعے کو ملک گیر سطح پر شدید احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بانی PTI کے بنیادی حقوق اور اہل خانہ اور تحریکی قائدین کی رسائی کی فوری بحالی کی جائے۔ کمیٹی کی جانب سے تمام ریجنز کو تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر نماز جمعہ کے بعد بھرپور پرامن احتجاج کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے تمام طبقات کو پرامن احتجاج میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ اجلاس میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ترمیم کا رستہ روکنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کی جانب سے بانی چیئرمین کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ گرفتار قائدین، کارکنان اور اراکین پارلیمان کی فوری رہائی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ اسلام آباد میں 2 طرفہ بات چیت نہیں ہوئی، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھل گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کا اگلے ماہ COP29 اجلاس کے موقع پر آمنے سامنے آنے کا امکان ہے۔ تاہم کسی بنیادی پیش رفت کے لیے بھارت چاہے گا کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کا پھر سے تقرر کیا جائے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شنکر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے باضابطہ 2 طرفہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تاہم 9 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہوا۔ بھارتی حکومت نے مثبت پیش رفت تصور کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر ایسا طے نہیں کیا گیا تھا، مگر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران لنچ کے موقع پر دونوں وزراء خارجہ ساتھ بیٹھے اور دیگر مندوبین کی موجودگی میں لمبی بات چیت ہوئی۔ ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ بھارت نے کینیڈا کی خود مختاری میں جارحانہ انداز سے مبینہ طور پر مداخلت کرنے کی کوشش کر کے ایک انتہائی خوفناک غلطی کی ہے۔ سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے بعد ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کینیڈا میں بھارتی مخالفین کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ کینیڈین سیاست میں غیر ملکی مداخلت کی تحقیقات کے دوران وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ بھارتی حکومت نے سنگین غلطی کی ہے،
کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کینیڈا کی سلامتی اور خود مختاری میں اتنی جارحانہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے مزید کہا کہ ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات اٹھا سکتے ہیں، تاہم انہوں نے ان اقدامات کی تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ بھارت کی جانب سے کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت کے الزام کو کینیڈین وزیر اعظم کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما اور 5 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس کے سبب بھارتی سفارتکاروں کو کینیڈا سے ملک بدر کیا گیا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ انگلش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آپشن نہیں۔ بھارت کے پاکستان نہ جانے کی صورت میں متبادل آپشن پر غور ہو رہا ہے۔ ملتان میں برطانوی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رچرڈ تھامسن اور سی ای او رچرڈ گولڈ نے کہا کہ کرکٹ کو براڈ کاسٹنگ رائٹ کو بچانا چاہیے۔ بھارت کے پاکستان نہ جانے پر ہائیبرڈ ماڈل کے امکانات اب زیادہ ہو رہے ہیں۔ بھارت کے پاکستان میں جانے یا نہ جانے کا حتمی فیصلہ بھارتی حکومت پر منحصر ہے۔ رچرڈ تھامسن کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا شرکت نہ کرنا کرکٹ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ بھارتی بورڈ کے سابق سیکریٹری جے شاہ جو اب آئی سی سی کے سربراہ ہوں گے، ان کا اس معاملے میں اہم کردار ہوگا۔ چند روز میں آئی سی سی کی میٹنگز ہیں، ان میں آئی سی سی کے مختلف آپشن زیر غور آئیں گے۔ رچرڈ تھامسن کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان جب کھیلتے ہیں تو اس خطے میں سیکیورٹی کے خدشات ہوتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے نہ کھیلنے سے براڈ کاسٹنگ رائٹس پر بہت منفی اثر پڑے گا اور ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر ایسے حالات آتے ہیں تو بہت سے آپشن